سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جس خدا نے یہ سیر کرائی ہے وہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے محبوب شب اسرا کے دلہا حبیب بے مثل و بے مثال، امت کے غمخوار، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کرائی، اللہ نے جنت اور دوزخ، اللہ نے فرمایا کہ جب آسمانوں کی سیر مکمل کرائی اور حضور امت کی خاطر زمین پر تشریف لے کے آتے ہیں اور حضور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے انکار کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ بہتان لگانے شروع کر دیے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ آج بھی کچھ نیرو مائنڈ مسلمان، خسرہ مزاج مسلمان، ان کا عقیدہ ہے کہ حضور آسمانوں پر نہیں جا سکتے، یہ سیر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی ہے، کیونکہ خرق اور التیام یعنی آسمان کا پھٹ جانا پھر مل جانا وہ کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے، لہٰذا آسمانوں کی سیر نہیں ہے، یا یہ عالم روحانیت کی بس سیر ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے وہ اصول رکھا، وہ اصول قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جس وقت عرب کے ماحول کے اندر جب بھی عقل کے خلاف کوئی کام دیکھتے تھے تو عربی پہلے سبحان کہتے تھے، سبحان، یعنی عقل کے خلاف جس کام کو بھی دیکھتے تھے تو سبحان کہہ کر آگے بات کو شروع کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس خارق للعادت واقعے کو دیکھ کر تم حیران نہ ہو جاؤ، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ وہ پاک ذات ہے جس کی طاقت کی کوئی انتہائی نہیں، جو قادر مطلق ہے، جس کے حکم سے سورج بھی چلتا ہے، جس کے حکم سے چاند بھی چلتا ہے، ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں، جس کے حکم سے فرمایا کہ دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، فرمایا اس کی ذات میں اس قسم کا کوئی عیب نہ لگا ہو۔ مصطفیٰ خود نہیں گئے بلکہ لے جانے والا لے گیا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ لبیک یا رسول، سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ تو یہاں بعبدہ کیوں فرمایا؟ ذرا دیکھو نا قرآن کہتا کیا ہے۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، آج ہم حدیث نہیں پڑھتے، آج ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو فلم سے سیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈراموں سے سیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم دین سیکھتے ہیں تو بے پردہ اینکروں ان لڑکیوں سے سیکھتے ہیں جو سارا سال ڈانس کرتی ہیں، جو سارا سال فلم اور ڈراموں میں بے حیائیاں پھیلاتی ہیں، اور ماہ رمضان شب معراج شب برات کو وہ ادھورا دوپٹہ کر کے ہمیں دین سکھانے بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں نہیں، ارے بھائی دین سیکھ رہا ہے تو پھر علماء
حقہ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اولیاء اللہ کا لنگر کھانا ہوگا، اولیاء اللہ کا ادب کرنا ہوگا۔ جو شخص علماء دین کی بھی قدر کرتا ہے، اولیاء اللہ کی بھی قدر کرتا ہے، خدا کی قسم قرآن و حدیث کا فیض اسی کے سینے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیں۔ فرمایا دین ہم آج علماء سے سیکھنے میں کتراتے ہیں۔ آج جو سود خور ہے وہ علماء کے قریب نہیں بیٹھتا، جو معاذ اللہ جرائم پیشہ بندہ ہے وہ سلام لینا گوارا نہیں کرتا، مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا، وہ امام مسجد کے درس کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ ہاں اگر فلم لگی ہو، ڈرامہ لگا ہو، خسرے ناچ رہے ہو، بے حیائی پھیل رہی ہو تو پھر وہاں ان کا جانا یقینی ہوتا ہے۔ اور مسجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، مسجد میں اس کے نبی علیہ السلام کی تعریفات ہو رہی ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، مسجد میں نماز کی تعریف ہو، مسجد میں وضو کی تعریف ہو، مسجد میں مسواک کی تعریف ہو، مسجد میں فرمایا کہ اصلاحی باتیں ہو رہی ہوں تو اس پر شاک گزرتا ہے، اس کا بیٹھنا بہت عجیب ہوتا ہے، اس کو بہت طبیعت میں ملال ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ خدا کی قسم جن لوگوں نے علماء حقہ سے پیار کیا تھا، اولیاء اللہ سے پیار کیا تھا، ان کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک ان کے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے کیا فرمایا اس سے، بعبدہی، کیا بعبدہی، کہ اپنے خاص بندے کو، یہاں پر بے رسول ہی بھی تو اللہ فرما سکتا تھا، تو بعبدہی کیوں فرمایا؟ ایک ہے رسول اور ایک ہے عبد، رسول اور عبد میں فرق ہے۔ آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، رسول وہ ہوتا ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آئے، سبحان اللہ تو کیا دیں یار، رسول وہ ہوتا ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آئے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف جائے۔ تو یہ بعبد ہی، کیونکہ یہ موقع ہے مخلوق سے خالق کی طرف جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو لوگ حضور کو صرف نور مانتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہیں، جو صرف بشر مانتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہیں۔ اللہ نے اپنے سوہنے نبی علیہ السلام کو دونوں شان عطا فرمائی ہیں، شان بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے اور شان نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور جو لوگ شان بشریت کو مانیں اور اس معنی میں مانیں کہ وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، وہ تو ایک عام محض ڈاکیہ کی حیثیت ان کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یار جب صحابہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتے، ہماری ویلیو کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ارے ہمارا دامن بالکل میلا ہے گناہوں سے۔ وہ صحابہ، وہ اہل بیت جن کا ہر قدم شریعت پر پہرا دینے والا تھا، جن کا ہر قدم اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تھا، جن کا ہر قدم اسلام کی سر بلندی کے لیے تھا، ارے انہوں نے بھی حضور کی مثلیت کا دعویٰ نہ کیا۔ اور آج کا خسرا مزاج مسلمان کہے کہ میں حضور کی مثل ہوں، یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے۔ اور پھر سنو، بخاری شریف ہے، یہ بخاری ایسی ہے کہ کچھ پڑھتے ہیں ان کو بخار آ جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ پر پیار آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یہ جو معراج شریف ہے، فرمایا حضور کی شانوں کا اظہار ہے۔ حضور کی ایک شان بشری ہے، حضور کی ایک شان بشری ہے۔ حضور کی شان بشری کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور کی انگلی مبارک سے پانی جاری ہو جائے، حضور کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالے میٹھا ہو جائے، حضور اپنا لعاب دہن حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جہاں سانپ نے آپ کو ڈسا تھا اس جگہ پہ لعاب دہن لگائیں، شفا مل جائے۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھیں دکھیں، خیبر کا موقع ہو، حضور اپنے
علی کو تلاش کریں۔ صحابہ کہیں ہو سکتا ہے کہ حضور ہمیں فتح کا جھنڈا عطا فرما دیں۔ صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علی نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، حضور نے ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئے حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ عرض کی حضور میری آنکھیں درد کرتی ہیں۔ فرمایا قریب آؤ۔ بس پھر حضور نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا۔ آپ فرماتے ساری زندگی مجھے کبھی تکلیف نہ ہوئی، مجھے کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ حضور کی شان بشریت ہے، بے مثل بشریت۔ بھلا حضور کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضور کا مقابلہ معاذ اللہ کیسی یعنی تباہی کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی مصریت کا دعویٰ کر کے پھر دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حضور کی شان بشری ہے اور بے مثل ہے، اور بخاری سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، لوگوں بتاؤ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ صحابہ بیٹھے تھے۔ آج کا سائنس پڑھا ہوا ٹیکنالوجی کا مسلمان ہوتا تو کہتا ہاں آپ کے بھی دعا آتے معاذ اللہ ہیں، سما معاذ اللہ، ہمارے بھی دعا آتے ہیں معاذ اللہ، لیکن نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا تم جو صوم وصال رکھتے ہو، نہ افطاری تے نہ سحری، سبحان اللہ تو کہہ دیا۔ حضور صوم وصال نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں، اور صحابہ نے کہا کہ حضور جو نہ افطاری کرتے ہیں نہ افطار، ہم بھی عمل کریں، سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے بھی بغیر کھانے پینے کے روز رکھنے شروع کر دیے۔ جب ایک دو روزے گزرے تو کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے، زمین پر گرنا شروع۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا حضور ہم بھی صوم وصال۔ فرمایا اب ایکم مثل، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی ربی، فرمایا میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائے حضرات محترم، حضور کی شان بشری سبحان اللہ، اور پھر ایک شان ملکی ہے، حقی ہے۔ ملکی یہ ہے کہ حضور فرمایا کہ فرشتوں کی امامت کروائیں، تو بیت المعمور پر حضور معراج کی رات گئے، اور حضور نے وہاں جو آسمان پر بیت المعمور کن کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کے قبلے کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور ہمارا جو قبلہ ہے ہم جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ کہا ہے، وہ بیت المعمور، اور یہ بیت اللہ بالکل سامنے بعین ہی اسی کے اوپر، فرمایا کہ اسی خانہ کعبے کے اوپر آسمان اوپر بیت المعمور ہے۔ حضور زمین پر بھی یہاں بیت المقدس کے اندر حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ بھی حضور کی افضلیت کا اظہار تھا۔ اور پھر حضور نے فرشتوں کی امامت کروائی، یہ بھی حضور کی عظمت کا اظہار تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہے حضور کی شان حقی۔ حقی کیا ہے؟ کہ خدا مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ خدا کو۔ حضرات محترم، آج بھی ہم سیر کرواتے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کو سیر کرواتا ہے تو وہ سیر اس کا مقصد سے تفریح ہوتی ہے، اگر دوسرے لفظ میں کہو تو بےہودگی ہوتی ہے۔ اللہ آج کے دور میں سمجھے گی نہیں آئی؟ تو ہماری سیروں میں تفریح ہے، اور ہماری سیروں میں غیبت، چغلی، حسد، معاذ اللہ طرح طرح کے گناہ، بے پردگی، بے حیائی، اللہ میری توبہ، یہ ہماری سیریں ہیں۔ اور مصطفیٰ کی سیر یہ ہے، حضور ہر قدم پر فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں امتی بخشوا رہے ہیں۔ حضور ہر قدم پر لاکھوں ہزار امتی بخشوا رہے ہیں، یہ ہے سیر مصطفیٰ کی۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کیوں کرے؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں پر لے جا سکتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ تو یہ مسجد حرام پھر مسجد اقصیٰ، راستے میں انبیاء نے دیکھا، استقبال بھی کیا، پھر آگے سارے انبیاء موجود تھے، پھر آسمانوں پر استقبال، یہ سیر زمین کی، پھر وہاں سے آسمانوں کی لامکانوں کی سیر شروع۔ اس میں حکمت کیا ہے؟
محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ مسجد حرام سے سیر آسمان کی ہوتی تو انسان کی عقل میں بالکل نہ آتی، سمجھ گئی نہیں؟ تو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی پہلے زمینی سیر کرائی۔ جس بندے نے یہ سیر مان لی، سمالت کیا دیں، جس بندے نے یہ سیر مان لی اگلی سیر بھی مان جائے گا۔ تو اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا